شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت قاسم علیہ السلام شہادت کے لیے بےتاب تھے۔ وہ کئی بار اپنے چچا امام وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو چکے تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام ان سے آنکھیں نہیں ملا رہے تھے۔ اون محمد کی شہادت کے بعد جناب قاسم علیہ السلام سے برداشت نہ ہو سکا اور آپ روتے ہوئے اپنے چچا کے قریب پہنچے۔ چچا جان، اب مجھے اجازت دیجیے، انہوں نے با مشکل کہا۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کے چاند جیسے چہرے پر آنسوؤں کی قطاریں بہتے دیکھی تو دل تڑپ کر رہ گیا۔ اس عمر کے بچے تو موت کے خوف سے ڈرا کرتے ہیں، اور قاسم علیہ السلام مرنے کی اجازت نہ ملنے پر آنسو بہا رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں ماضی کے دنوں کی تصویریں گھوم گئیں۔ انہوں نے قاسم علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور روتے روتے کہا، قاسم، تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ چچا جان، قاسم نے اپنے بازو سے تعویذ کھولتے ہوئے کہا، چچا جان، یہ دیکھ لیجئے، یہ تعویذ آج اماں نے میرے بازو سے کھولا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے تعویذ قاسم کے ہاتھ سے لے لیا اور اسے کھولا اور اسے بوسہ دیتے ہوئے فرمایا، بیٹا، مجھے اس تعویذ کا مضمون معلوم ہے۔ ہاں، یہی وہ وقت ہے جس کے لیے بھائی حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، جاؤ، لیکن بیٹا پہلے خیمے میں جا کر اپنی ماں سے اجازت لے لو۔ قاسم علیہ السلام کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ چچا جان، اماں تو مجھے پہلے ہی اجازت دے چکی ہیں۔ اماں نے تو رات ہی کہہ دیا تھا کہ قاسم، اپنے چچا پر اپنی جان قربان کرنے میں دیر نہ کرنا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا، مجھے معلوم ہے قاسم، لیکن پھر بھی میدان جہاد میں جانے سے پہلے اپنی ماں، پھوپھیوں اور بہنوں سے مل کر آ جاؤ۔ سیدانیوں کی آہ و بکا کی آوازوں میں قاسم ابن حسن علیہ السلام خیمے سے باہر نکلے، سیدھے اپنے چچا کے پاس پہنچے۔ چچا جان، اب اجازت ہے کہ آپ کے دشمنوں سے لڑ کر اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کروں۔ امام حسین علیہ السلام نے ان کے کھلتے ہوئے امامے کو دوبارہ درست کر کے باندھا، امامے کے دو پلوؤں کو ان کے دونوں شانوں پر لٹکایا اور ماتھے کو چوم کر کہا، اللہ تعالیٰ تمہاری کوششوں کو کامیاب کرے، خدا حافظ۔ جناب قاسم علیہ السلام کی عمر لڑکپن کی آخری حدود پر تھی۔ نکلتا ہوا قد، مضبوط بازو، چمکتا ہوا چہرہ۔ جب آپ گھوڑے پر سوار ہو کر شامیوں کے لشکر کے سامنے پہنچے تو کالے رنگ کی ڈھالوں کی کثرت سے یزیدی فوجیوں کے دستے کالے بادلوں کی طرح نظر آ رہے تھے۔ اس وقت ایک یزیدی فوجی نے جناب قاسم علیہ السلام کو دیکھ کر بے اختیار کہا، ایسا لگ رہا ہے جیسے کالے بادلوں سے چاند نمودار ہو گیا ہو۔ جناب قاسم علیہ السلام کے جسم پر نہ کوئی ضلع تھی، نہ سر پر بھاری خود۔ آپ نے عام لباس پہن رکھا تھا، ہاتھ میں تلوار تھی اور آپ علیہ السلام تلوار کو ہوا میں لہرا لہرا کر کہہ رہے تھے، میں حسن ابن علی کا فرزند ہوں، میں اولاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رسول کی اولاد ہوں۔ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین علیہ السلام کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ کیا غضب ہے کہ حسین قیدیوں کی طرح محصور ہو گئے ہیں۔ خدا کرے کہ باران رحمت کبھی تمہیں سراب نہ کرے۔ اس رجل کو سنتے ہی یزیدی لشکر کے درندے بے قابو ہو کر ہر طرف سے حضرت قاسم علیہ السلام پر حملہ آور ہو گئے۔ ایک درندہ خونخوار کتے کی طرح بھونکتا ہوا جناب قاسم علیہ السلام کی طرف لپکا، اس لڑکے کو میں قتل کروں گا۔ ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے۔ قاسم علیہ السلام، قاسم ابن حسن علیہ السلام بے خوفی کے ساتھ نعرے لگا رہے تھے اور دشمنوں پر بڑھ بڑھ کر حملہ کر رہے تھے۔ ایسے میں عمر بن سعد بن نفیل ملعون آگے بڑھا اور ایک موقع دے کر اس نے جناب قاسم کے سر پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ یہ وار اتنی طاقت کے ساتھ کیا گیا تھا کہ جناب قاسم علیہ السلام خون میں نہاتے ہوئے زمین پر گر گئے۔ زمین پر گرتے گرتے انہوں نے بے اختیار اپنے چچا کو پکارا، امو جان مدد کو آئیے۔ امام علی مقام گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بھتیجے کی آواز سن کر آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور غضبناک شیر کی طرح دشمنوں کو رونتے ہوئے قاسم علیہ السلام کے قریب پہنچے۔ عمر ابن سعد بن نفیل ابھی وہیں کھڑا تھا۔ اس نے امام پر حملہ کرنا چاہا، لیکن امام حسین علیہ السلام کی تلوار نے اس کا اٹھا ہوا
ہاتھ کاٹ دیا۔ بازو کٹتے ہی وہ زمین پر گر گیا اور ساتھیوں کو مدد کے لیے پکارنے لگا۔ یزیدی فوجی اسے بچانے کے لیے ہر طرف سے حملہ آور ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی تلوار کودنے لگی تھی۔ اس وقت کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حسین علیہ السلام کی تلوار کا سامنا کرتا۔ گھڑ سوار آتے اور پسپا ہو کر بھاگ کھڑے ہوتے۔ اس بھگدڑ میں عمر ابن سعد بن نفیل ملعون گھوڑوں کے سموں سے کچل کر مارا گیا۔ فوجیں بھاگی اور میدان خالی ہوا تو حسین علیہ السلام گھوڑے سے اتر کر اپنے بھتیجے کے قریب پہنچے۔ حسن کا چراغ بجھ چکا تھا۔ قاسم کی روح کف سے انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ آپ کی لاش گھوڑوں کے دوڑنے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے قاسم کے سرانے بیٹھ کر کہا، قاسم، تمہارے چچا کے لیے یہ بات کس قدر اذیت ناک ہے کہ تم چچا کو مدد کے لیے پکارو اور چچا بر وقت تمہاری مدد کو نہ آ سکے۔ یہ کہہ کر روتے روتے امام مظلوم علیہ السلام نے قاسم علیہ السلام کی لاش کو کسی نہ کسی طرح سمیٹا اور اسے سینے سے لگا کر اپنے خیمہ کی طرف بڑھنے لگے۔ جناب قاسم کے پاؤں زمین کربلا پر رگڑتے جا رہے تھے اور آپ کے جسم سے بہنے والا خون امام عالی مقام کے لباس کو رنگین کر رہا تھا۔